ایک واقعہ جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک منفرد واقعہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا منفرد واقعہ ہے، بلکہ اس واقعے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کرام میں سے ایک عظیم صحابی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری مخلوقات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا مرتبہ نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر ہے۔ میری مراد خلیفہ اول خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تھی، اور پھر سفر ہجرت کے دوران آپ نے 3 راتوں تک غار ثور میں قیام فرمایا تھا۔ یہ زندگی کا بڑا نازک واقعہ ہے، حساس واقعہ ہے، اور اس غار ثور کے 3 راتوں کے قیام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو اللہ نے اس غار کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس یار اور ساتھی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس واقعے کی عظمت کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضور جب نکلے مکے سے، اور پھر آپ نے بجائے اس کے کہ مدینے والا راستہ آپ اختیار فرماتے، آپ نے دشمن کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بجائے مدینے کی جانب، اگر جو حضرات گئے وہ جانتے ہیں مدینے کی جانب طریق الہجرہ جاتا ہے، یہ وہ راستہ جو مکے سے مدینے تک قائم ہے، یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر کم و بیش اللہ کے نبی نے ہجرت کا سفر کیا ہے، اسی لیے اسے طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ بجائے اس طرف جانے کے پہلے آپ جبل ثور پر تشریف لے گئے۔ یہ فہم و فراست نبوت کا کمال ہے کہ آپ اس بات کو سمجھتے تھے کہ لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے مدینے کے راستے پر آئیں گے، اور پھر آپ نے 3 دن تک قیام فرمایا غار ثور پر۔ اس غار کا ایک اعزاز تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں چند غاروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک اصحاب کہف کے غار کا ذکر فرمایا ہے، اور اصحاب کہف کے غار کا ذکر اس سے چھوٹا اور کم درجے کا ہے، لیکن یہ وہ غار ہے جس غار میں جناب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قیام فرمایا ہے۔ 3 راتیں آپ اس میں رہے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے مکے کی ہر چیز بدل گئی ہے، سڑکیں بدل گئیں، گلیاں بدل گئیں، محلات بدل گئے، مکان بدل گئے، حرم بدل گیا۔ یہ آپ کو آج کل بعض لوگ سوشل میڈیا پہ تصویریں بھیجتے ہیں کہ حضور کا قدیم گھر اصلی حالت میں، کوئی ایسا گھر موجود نہیں ہے اصلی حالت میں۔ یا بعض لوگ تصویر بھیجتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا کا اصلی گھر۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا اصلی گھر حضور کے حجرے کے ساتھ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے ساتھ تھا۔ مدینے میں اب اس طرح کی کوئی نشانی باقی نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو 3 راتوں کے قیام سے شرف بخشا ہے، غار ثور کو۔ یہ مکے کی ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کہ جو آج بھی اصلی حالت میں بالکل اسی طرح سے موجود ہیں جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے وقت ہے۔ یہ پتھر، یہ چٹانیں، یہ پہاڑ، یہ پورا کا پورا جتنا خطہ ہے بالکل بیائی اصل حالت میں باقی ہے۔ اور میں اکثر جانے والوں سے کہتا ہوں کہ اگر مکے میں زیارت کرنی ہے تو آپ 2 جگہوں پر چلے جائیں، جبل ثور پر، غار ثور پر، اور غار حرا پر۔ ہمت کر کے یہاں چلے جانا چاہیے، پتہ نہیں سعودی حکومت کب بین لگا دے اوپر چڑھنے پر۔ بہت ساری جگہیں بند ہو گئی ہیں، بہت سی مٹ گئی ہیں، بہت سی جدید تعمیرات ہو چکی ہیں۔ اگر ہمت ہو تو کم از کم ان جگہوں کو دیکھ لینا چاہیے، اگر ہمت نہیں ہے تو دور سے زیارت کر لے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے 3 راتیں گزاری ہیں، اور یہ وہ غار ہے قرآن مجید میں جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اذ ہما فی الغار۔ اب اس غار میں کیسے چڑھے ہیں،
اس پر چڑھنے کے لیے جوان آدمی کو 1.25 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں. اچھا خاصا طاقتور آدمی ہو، جوان آدمی ہو تو اسے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور آج کل جبکہ وہاں کچھ راستہ ہموار ہو گیا ہے، کچھ لوگوں نے تھوڑی تھوڑی سیڑھیاں بنا دی ہیں، کچھ راستے کو سیدھا کر دیا ہے، لیکن آج بھی چڑھنا آسان نہیں. آپ حیران ہوں گے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور پر تشریف لے گئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہے. اور جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں یہ سنگلاخ پہاڑ ہے، یہ کوئی سیر و تفریح کا مقام نہیں ہے، خشک جگہ ہے. اور پھر یہ جو ایک راستہ آج کل مکے سے جاتا ہے سیدھا، اس طرف سے نہیں بلکہ اس پہاڑ کی پشت والی جانب سے خطرناک راستے سے اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر صدیق لے کر اوپر گئے ہیں. جبکہ اس زمانے میں مورخین نے لکھا ہے اس سارے علاقے میں سانپوں کی، بچھوؤں کی اور اس طرح کے جانوروں کی کثرت ہوتی تھی. آج تو لوگوں کے جانے سے چونکہ وہاں انسانی رش ہونے لگا ہے اب جانور بہت کم رہ گئے. اب بھی ہیں، کبھی کبھی سانپ نکل آتے ہیں، کبھی بچھو نظر آتے ہیں، گرگٹ وغیرہ وہاں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھے پر لے کر گئے اور پھر آپ کو باہر بٹھایا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اس غار میں تشریف نہ لے جائیں، پہلے میں اس کی صفائی کر لوں. چنانچہ اندر جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے صفائی کی، خاص طور پر اس کے سوراخ بند کیے کہ اللہ کے نبی قیام فرمائیں گے، کہیں باہر سے کسی سوراخ سے کوئی جانور آ کر کہیں ڈس نہ لے، بچھو یا سانپ نہ نکل آئے. جب صفائی ہو گئی تو حضور کو دعوت دیا آپ اندر تشریف لائیں. ایک سوراخ باقی رہ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے. میں نے اس چٹان کی زیارت کی ہے جہاں اللہ کے نبی لیٹے ہیں، آرام کیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اللہ کے نبی کا سر رکھا اور پھر آرام فرمانے کے لیے حضور لیٹ گئے. سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں ہے. اور امیر شریعت حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں نظر تصور سے دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابوبکر کی گود رحل ہو اور اللہ کے نبی کا سر قرآن ہو. یہ کیسا وقت ہوگا اور یہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا اور یہ کیسے لمحات اس غار میں گزرے ہوں گے ان دونوں کے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بڑی محبت سے فرمایا ہے. تو وہ جو ایک سوراخ رہ گیا حضرت ابوبکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنا پیر اس سوراخ پر رکھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی جانور نہ آ جائے. اتفاق ہے وہاں سے سانپ نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ باقی سوراخ بند ہیں تو اس سوراخ پر زور دینا شروع کیا. جب آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا تو اس نے ڈس لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیر ہٹایا نہیں وہاں سے. اور وہ جو کاٹنے کی اذیت تھی، تکلیف تھی، اس کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہ کر حضور پر گر گیا. اب ہل بھی نہیں سکتے تھے، ادب کے خلاف بات تھی. تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھ بیٹھے. آپ نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ تو فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے سانپ نے ڈس لیا ہے. اب دیکھیں کیسا سفر ہے، دشمن پیچھے ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں اور حضور ساتھ ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر کے رفیق اور ساتھی ہیں ان کو سانپ نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا ابوبکر کہاں ڈسا ہے ذرا دکھاؤ. فرماتے میں نے پیر آگے کیا، آپ نے اپنا لعاب دہن اس پیر پر لگا دیا. آپ نے اپنا لعاب دہن اس پیر پر لگا دیا. فرمایا کرتے تھے ساری زندگی قسم کھا کر باقی جسم میں تو کبھی تکلیف ہوئی ہو لیکن اس پیر میں زندگی بھر کبھی درد بھی نہیں ہوا. یہ حضور کے لعاب کا اثر تھا. اور یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں یہ بھی شامل ہے. ایک صحابی کی آنکھ ایک لڑائی میں یہاں نکل گئی تھی، پورا ڈیلا نکل کر یہاں آ گیا. وہ حضور کے پاس آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اسی مقام پر واپس رکھ دیا. وہ فرماتے تھے کبھی اس آنکھ میں مجھے درد یا کبھی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میری پوری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. پنڈلی ٹوٹ جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور وہ اپنی پنڈلی پھیلائی حضور کے سامنے. تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا اور اپنا دست مبارک پھیر دیا. فرمایا کرتے تھے کہ نشان بھی اس مقام پر باقی نہ رہا، ہڈی ٹوٹی کہاں سے تھی. تو یہ یکے از معجزات نبوت حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اب یہ یہاں اس غار میں تھے کہ مکے والے بے تاب ہو گئے. دن نکلا
وہ پیچھے پیچھے چلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش شروع ہوئی. جیسی تلاش شروع ہوئی تو ایک حبشی کالا آدمی تھا جسے کھوجی تھا بہت بڑا, وہ مکے میں داخل ہو رہا تھا. مکے والے کہنے لگے ہمارا نصیب اچھا ہے کہ اتنا بڑا کھوجی آ گیا ہے. اسے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ 2 آدمی غائب ہو گئے اور انہیں زندہ یا مردہ ہم نے پکڑنا ہے, انہیں واپس مکے میں لانا ہے, اگر یہ نکل گئے تو بڑا نقصان ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. اب اس نے نشانات دیکھنا شروع کیے اور پہچانتا چلتے چلتے یہ انہیں غار ثور تک لے گیا. اب پیچھے مکے والے بھی ہیں, ابو جہل, ابو لہب, ایسے بڑے بڑے لوگ بھی پیچھے ساتھ ہیں, سردار بھی ہیں, مکے کے جوان بھی ہیں, غلام بھی ہیں جو سب تلاش کرنے نکلے ہیں. یہ اتنا ماہر آدمی تھا, بعض لوگوں نے لکھا ہے لوگ نشان دیکھ کر پہچانتے ہیں, یہ پتہ نہیں سونگ کر بتا دیا کرتا تھا, اس قسم کا آدمی تھا یہ. تو یہ کہنے لگا یہاں پر ہے. اب اللہ نے حفاظت فرمانی تھی تو ابو جہل راستے میں اس سے الجھنے لگا. اس نے کہا کہ میرا یقین ہے وہ مدینے گئے. اس نے کہا بھائی میرا علم اور میرا ہنر یہ کہتا ہے کہ وہ پہاڑ پر گئے. ابو جہل کہنے لگا یہ پکا پہاڑ ہے, اس پر تو نشان بھی نہیں پڑتے. اس نے کہا بھائی اگر آپ میری خدمات لینا چاہتے ہیں تو میری مانیں, میں کہتا ہوں اس پہاڑ پر گئے. اور چلتے چڑھاتے وہ انہیں اس غار تک لے گیا. اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ غار کے دہانے پر بہت ساری مکڑیوں نے جالے بنے اور اتنے زیادہ کثیف اور گھنے جالے بن دیے, ایسا لگتا تھا جیسے اس غار کے قریب کوئی صدیوں سے نہیں آیا. ایسا وہاں ماحول بن گیا. اور انہی جالوں کے ڈھیر میں کچھ انڈے بھی کبوتری کے پائے گئے. اب جب یہ کھوجی یہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ جی میرا علم کہتا ہے کہ وہ یہیں کہیں موجود ہے, بس اس کے سوا مکے میں کہیں نہیں, کسی اور جگہ نہیں ہے, وہ یہیں پر ہے. ابو جہل نے جب غار کی صورتحال دیکھی تو اس کھوجی سے لڑنے لگا اور کہنے لگا بدبخت آدمی, لگتا ہے تو مسلمانوں سے ملا ہوا ہے, یہ تو ہمیں پہاڑ پر چڑھا کر لے آیا ہے. اور حیرت کی بات ہے جتنا وقت ہم نے یہاں ضائع کیا ہے پتہ نہیں وہ محمد اور اس کے ساتھی کہاں نکل گئے ہوں. اس نے اس کے ساتھ بد تہذیبی کی, گالیاں دیں. تو اس کھوجی نے یہ کہا کہ بھائی اگر تم نہیں مانتے تو اب تمہارا نصیب ہے. اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک مشرک غار کے دہانے کے آگے پیشاب کر رہا ہے. آپ کو جھلک پڑی تو آپ خوف زدہ ہو گئے, اور علماء نے لکھا اس وجہ سے خوف زدہ ہوئے کہ کہیں اس نے ہمیں دیکھا تو اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچے. ڈر گئے اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شخص سامنے پہنچ گیا ہے, اگر اس نے نظر اٹھائی تو ہمیں دیکھ لے گا. سبحان اللہ, انبیاء علیہ السلام کا ایمان بڑا مستحکم ہوتا ہے, بڑا مستحکم ہوتا ہے. اور عام آدمی جہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے, اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہاں سے نبیوں کے توکل, ایمان اور یقین کا پہلا زینہ شروع ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دیکھ لے گا اور اب ہم پکڑے جائیں گے, آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو جواب دیا, اللہ نے وہ جواب اس میں نقل فرمایا. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا اذهما فی الغار, اللہ فرما رہے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذهما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. اللہ کی کیسی مدد اور نصرت کا وقت تھا اے نبی جب آپ اپنے ساتھی سے اس موقع پر غار میں فرما رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ, یہ ایمان کو بڑھانے والا واقعہ ہے. آپ فرما رہے تھے لا تحزن, ابو بکر غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے بڑے عجیب انداز میں سوال کیا ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہو. ہمارے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے, ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہیں سے پلٹ گئے. ابو جہل نے اعلان کیا اس کھوجی کے بارے میں, اس نے کہا کہ یہ دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو. آخر تھا تو ابو جہل نا, یہ دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو. مکے میں یہ چونکہ مکے کا سردار تھا تو اس نے وہاں ایک قانون بنایا اور کہا کہ آئندہ یہ بدبخت آدمی مکے میں داخل نہ ہو. حالانکہ مورخین نے لکھا اس نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے انجام دے دیا تھا. تو یہ اعزاز ہے حضرت ابوبکر صدیق کا, یہ اعزاز ہے اس غار کا.
اور یہ راتیں جو اس غار میں حضرت ابوبکر صدیق نے گزاری ہیں، علماء نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ فرمائیے، رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس امت میں آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ ان ستاروں کو گننے کی کوئی ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آئی ابھی تک، کوئی نہیں گن سکتا اسے سوائے بنانے والے کے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ایک شخص ہے۔ تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ فرماتی ہے میرا خیال تھا میرے والد کا نام لیں گے، ابو بکر ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہر چیز میں ابو بکر کا نام آتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں اس کے برابر ہیں۔ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا میرے والد کہاں گئے، میرے والد ابو بکر کہاں گئے؟ میں نے پوچھا پھر میرے والد کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے باپ کے کیا کہنے، اس کی ایک رات کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں، ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ بات ایمان کا حصہ بنا لے کہ انبیاء کے بعد، جیسے ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور کچھ بھی نہیں، آپ ہی اللہ کے بعد آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے سارا مال حضور پر نچھاور کیا اور فرمایا کرتے تھے میری 3 خواہشات ہیں، میری 3 خواہشات ہیں۔ ایک خواہش یہ مال ہو، اللہ کے نبی پر ساری زندگی خرچ کرتا رہو۔ دوسری خواہش یہ کہ اللہ آنکھیں دیں اور ہمیشہ آپ کا دیدار کرو۔ اور تیسری خواہش فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے بیٹیاں دیں، ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو تو دوسری نکاح میں دے دوں، دوسری کا انتقال ہو تو تیسری نکاح میں دے دوں۔ اور فرمایا کرتے تھے ابو بکر تو یہ بھی نہیں پسند کرتا ساری زندگی اگر مجھے پانی کا ٹھنڈا گھونٹ بھی نصیب نہ ہو، ہوا کا ٹھنڈا جھونکا نصیب نہ ہو، یہ گوارا ہے، لیکن میرے نبی کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے یہ گوارا نہیں۔ ایسا عشق تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے سارے انبیاء کے بعد یہ وہ ہستی ہے جس کا مرتبہ سب سے زیادہ افضل ہے، اولا ہے، اعلیٰ ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری صببتہ فی صدری ابی بکر، لوگوں یاد رکھنا اللہ نے جتنے علوم مجھے عطا فرمائے، جتنے معرفت کے دریا میرے سینے میں اڈیلے، میں نے سارے کے سارے ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیے، وہ سب اسے عطا کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ جب یہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا ابو بکر، تو اس سے ملنے کا اللہ کا انداز منفرد ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کیا انداز ہوگا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو دیکھ کر اللہ مسکرائیں گے، قیامت کے دن اس کا اعزاز ہوگا۔ اور فرمایا میری امت میں ایک شخص ایسا ہے کہ جب وہ جنت کی طرف بڑھے گا تو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ مجھ میں سے داخل ہو جائیں، مجھ میں سے داخل ہو جائیں، مجھ میں سے داخل ہو جائیں۔ ہر ایک کو یہ خواہش ہوگی کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا نیک بندہ مجھ میں سے گزر کر اندر گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا خوش نصیب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر ہیں، جب یہ جنت پر پہنچیں گے تو ہر دروازہ ان کا نام لے کر اپنی جانب بلائے گا۔ اللہ نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ایک سودا آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا یہ کرنا چاہتا ہوں میں نے زندگی میں جتنا جہاد کیا، نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، عبادت کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا، میری ساری زندگی کے سارے اعمال اور اس کا اجر و ثواب آپ لے لیں، اور قرآن میں اللہ نے آپ کا جس غار میں حضور کے ساتھ وقت گزارنے کا ذکر کیا ہے ان 3 راتوں میں سے ایک مجھے دے دیں۔ وہ جانتے تھے نا کہ ابو بکر کی ایک رات میری ساری زندگی پر بھاری ہے، ایک رات میری ساری زندگی پر بھاری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تمہاری نیکیاں بھی تمہیں آئیں اور اپنی نیکیوں میں سے آدھی تمہیں ویسے ہی دے دی، آدھی نیکیاں تمہیں ویسے ہی دے دی۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔